الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اكبر درود محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مطلب جیسے کہ آپ کے ذہن میں کل عید غدیر مباہلہ اور محرم الحرام کی ازداری کے حوالے سے مجموعی طور پر ایک موضوع کا انتخاب کیا اور اس موضوع کے بارے میں کچھ عرائض کر پیش ہوئے اور آج ہم اس کو اختتام پذیر کریں گے. ہم نے عرض کیا کہ ان تینوں واقعات کے پیچھے جو مشترکہ عنصر ہے وہ امامت ہے اور ہمیں اس امامت کے لیے دی جانے والی مختلف قربانیاں، اس امامت کی مختلف واقعات ان تین عظیم شان واقعات کے اندر نظر آتے ہیں. کل عرض ہوا کہ مباہلہ امامت کا معنوی پہلو ہے، عبادت اور خدا و مختار کے ساتھ رابطے کا اظہار ہے. دعویٰ ہے اہل امامت کا، نبوت کا، کہ ہمارا خدا سے ایک ایسا رابطہ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور اگر اس دعوے میں نصارہ کے علاوہ بھی کوئی چاہتا کہ میدان میں اترتا تو چیلنج کھلا ہوا تھا، بالکل واضح چیلنج ہے. لہٰذا اگر آپ آیت کریمہ کو توجہ فرمائیں جو واقعہ مباہلہ کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تو اس کے اندر فرمایا کہ جو بھی یہ کرے اسے یہ دعوت دے دو. اس میں نہیں لکھا خاص کر کے اگر نصارہ یہ کہیں تو ان سے یہ کہہ دو. اس میں فرمایا کہ جو بھی آپ کے سامنے دلائل کے بعد انکار کر رہا ہے آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئے. اور جو اینڈ تھا وہ تھا کہ منت حلفنت لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اللہ کے حضور ابتحال کریں گے. یہ بہت خوبصورت لفظ ہے قرآن کریم کے اندر. ہر اصطلاح اچھی ہے لیکن بعض اصطلاح انتہائی دقیق اور انتہائی خوبصورت. اور جیسے کہ کل جب قصیدہ پڑھا جا رہا تھا تو اس میں بھی تذکرہ ہو رہا تھا ابتحال. یہ نبتہل کیا ہے، ابتحال کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے جو اوصاف تذکرہ فرمائی ہیں اس کے اندر دیکھیں تو اس پہ اصطلاح استعمال ہوئی جو فی زمانہ بدنام ہو گئی ہے، وہ ہے منیب. اب ہمارے یہاں مشکل ہے کہ منیب کچھ اور بن گیا تو اس کا مسئلہ نہیں کہ منیب کی صفت ہی خراب ہو جائے. لیکن بہت اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی صفت استعمال کی ہے، وہ اواہ منیب ہے. اواہ منیب، اواہ کیا ہے، منیب کیا ہے، ابتحال کیا ہے. اگر سب کا معنی ایک مشترکہ معنی دیکھنے کی کوشش کریں، اسی طریقے سے ایک اور اصطلاح استعمال ہوئی قرآن کریم ہوتا ہے اخبتو. اخبتو ان سب کا مشترکہ معنی یہ ہے کہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے ہیں. اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے ہیں. اواہ، منیب، انابہ اور اخبات، ان تمام کا مشترکہ معنی یہ بنے گا کہ یہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں. اب ذرا سا رک کر اپنے آپ سے ہم پوچھیں یہ ہماری زندگی میں ہے کیا؟ ہم کب اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں؟ جب کسی مصیبت میں پڑیں گے، جب دنیا میں سے جو چیز ہمیں عزیز ہو وہ ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہو. آیا واقعی میں خدا کے سامنے خدا کی خاطر کبھی گڑ گڑائیں کیا؟ ہاں دنیا سے کوئی عزیز چیز جا رہی ہو تو گڑ گڑائیں گے. دنیا سے اولاد جاتی ہو، حتی دولت جاتی ہو تب گڑ گڑائیں گے اور اس کے سامنے چیخ چیخ کر کہیں گے کہ ہمارا گھر بچا لے، ہمارا کام بچا لے، ہماری یہ چیز بچا. ہو کبھی اللہ کے سامنے اللہ کی خاطر پہ گڑ گڑائیں کیا؟ کیوں نہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کی کسی چیز کی خاطر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے تو ان کی صفت منیب اور اواہ پڑی. یہ جو ابتحال ہے یہ دنیا کی کسی چیز کی خاطر اللہ کے سامنے ابتحال ہے؟ نہیں، یہ سب نہیں ہے، پر یہ ہماری کمی ہے جس کی طرف کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. مجموعی طور پر قانون یہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہم پریکٹیکل لائف کے نزدیک رہیں. ہماری زندگی میں ہر روز 5-10 منٹ کم از کم ایسے ہونے چاہیے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے سر میں سجدہ ہوں اور گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں. بالکل سادہ ترین مفہوم میں ہے
گرچہ اچھا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں رو رہے ہوں، تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ کیا ہے کہ انسان روئے، لیکن یہ وہ رونا ہے جو خدا کے سامنے رونا ہے. اس کو ہم اللہ کے سامنے آوزاری کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم اللہ کے سامنے راز و نیاز کہہ سکتے ہیں. اور جو بہت خوبصورت ہے اس طرح استعمال ہوئی ہے کہ مناجات شعبانیہ کے اندر کہ خدا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو میری سن لے. اور دعائے عرفہ فرما دے کہ کون سننے والا ہے، کون سننے والا ہے. یعنی ایک عجیب مفہوم کسی نے عرض فرمایا تھا کہ حتیٰ اگر کوئی بندہ بت کے سامنے گڑ گڑا کر بھی خدا کو پکارے تو سننا تو خدا نہیں ہے نا. کس نے سننا ہے؟ اور تو کوئی ایک نہیں ہے، صرف وہی ہے جو سن سکتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو بھی جانتا ہے. اور اس سلسلے میں بس ایک جملہ اور عرض کروں جو نہج البلاغہ کے اندر پروردگار عالم کی توصیف میں مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عربی کلام میں تشبیہات بہت استعمال ہوتی ہیں، تشبیہات بہت استعمال ہوتی ہیں، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتی ہیں، تقریباً ہر زبان میں ہوتی ہوں گی، جتنی زبانیں کم سے کم میں جانتا ہوں سب میں تو ہوتی ہیں. تشبیہ میں کبھی ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز معقول ہوتی ہے جس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، حس سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن معقول چیز کو سمجھانے کے لیے مثال محسوس سے دے دیتے ہیں، اس سے دے دیتے ہیں جس کا تعلق حس سے. مثلا آپ نے شاید سنا ہو کبھی مزاحیت انداز میں کہتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے ہاتھی کا جگر چاہیے. اچھا اب یہ طے نہیں ہوا کہ ہاتھی کا جگر واقعاً بہت بڑا ہوتا ہو، اور یہ بھی کوئی طے شدہ بات نہیں ہے کہ جس کا جگر بڑا ہوگا اس کا صبر بھی زیادہ ہوگا، یہ سب نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں بھائی اس کے لیے ہاتھی کا جگر چاہیے. کیا مطلب؟ ایک معقول معاملہ ہے، عقل میں آنے والا معاملہ ہے صبر، اس کا تعلق حواس خمسہ سے نہیں ہے، لیکن ہم مثال دیتے ہیں ایسی چیز سے جو محسوس ہو جائے، ہاتھ سے لمس کی جا سکے، محسوس کی جا سکے حواس خمسہ سے. تو اس کو ہم کہتے ہیں تشبیہ معقول محسوس سے. ہم یہ کام کرتے ہیں. اب مولانا نے جو تشبیہ ارشاد فرمائی اس پہ توجہ فرمائے گا. اس میں معقول سے محسوس بھی ہے اور خود محسوس کی محسوس سے بھی ہے. فرمایا کہ خدا وہ ہے جو جنگلوں کے درختوں کی چھالوں کے سوراخوں میں چھپے ہوئے مچھروں کے پروں کی بنبناہٹ کو بھی سنتا ہے. کہاں تک محمد علیہ درود بھیجے گا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنے درخت ہوں گے، کتنی چھالیں ہوں گی، کتنے سوراخ ہوں گے، کتنے مچھر ہوں گے، کتنے پروں سے پڑپڑا رہے ہوں گے، اور ان پروں کی پڑپڑانے سے، پروں کے ہلنے سے جو ایک باریک سی سن سن کی آواز آ رہی ہوگی، سب کو خدا جانتا ہے. یہ ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. ایک بات میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ دہرا دوں اسی مناسبت سے. آپ کی اور میری زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ آئے گا، صرف ایک مشکل ہے، کافی دیر سے آئے گا، پھر شاید اس سے زندگی تبدیل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ زندگی میں سے کچھ بچے گا بھی نہیں، سارے بنیادی فیصلے ہو چکے ہوں گے. اچھا یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ابتحال ہے اواہ منیب، اس کا بہت بڑا تعلق ہمارے صحیح فیصلوں سے. اگر یہ ہماری زندگی میں ہو تو ہم صحیح فیصلے کریں گے، اور اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہوا تو ہم غلط فیصلے کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوا ہے، وہ مخلصین کے کام کو ضائع نہیں ہونے دے گا. قرآن کریم کی ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے مطلب مخلصین کے کام کو ضائع نہیں ہوگا مخلصین کا کام. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کہ مخلص غلط کام نہیں کریں گے، مخلص غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن خدا پرخلوص انسان کی غلطیوں کو بھی سنبھال لیتا ہے، خدا سنبھال لیتا ہے. اب ہم نے سب کافی لوگوں نے کہیں نہ کہیں ٹیچنگ کی ہے. ہم لوگ جب کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں، یہ اچھا بچہ ہے، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، یہ بہت خراب ہے، اس طرح کے. اچھا کوئی بچہ اچھا ہو اور وہ کبھی غلطی کر لے تو ہم اس کی عزت کو بچانے کے لیے، وجاہت کو بچانے کے لیے ہم اس کی غلطی کو چھپاتے ہیں.
کیوں؟ ہم چاہتے ہیں اس کا اچھا اسٹیٹس جو کلاس کے اندر ہے وہ ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہم نے اب تک اچھا کہا ہے، اس کو اچھے کے عنوان سے آگے رکھا ہے. تو کبھی غلطی کرتا ہے تو اس کو ہم خاموشی سے اپنے پاس بلاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ کام تم نے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں کیا، اس کو تھوڑا صحیح کرو. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ایگزامینیشن پیپرز آتے ہیں ہمارے پاس اس بچے کے، تو ہم اس کی غلطی کو اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 1 سال سے دیکھ رہے ہیں بچہ اچھا بچہ ہے. ہم جو عاجز ٹیچرز ہیں اپنے اچھے اسٹوڈنٹ کی اچھائی کی خاطر اس کی غلطیاں نظر انداز کرتے ہیں. وہ جو قادر متعال ہے اپنی مخلوق کی اچھائی کی خاطر اس کی غلطیوں کو نہیں بخشے گا. کیوں نہیں بخشے گا؟ نہ صرف غلطیوں کو بخش دے گا بلکہ غلطیوں کو سنبھال بھی لے گا، سنبھال لے گا. وہ مخلصین کی غلطیوں کو بھی سنبھالتا ہے. سب غلطیوں کو کیسے سنبھالتا ہے؟ غلطیوں کی غلطی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، بدنامی کا سبب نہیں ہونے دیتا، سنبھال لیتا ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے، میں جو بات بہت تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زندگی میں اپنی پتہ نہیں کن مشکلات کو اپنے انداز میں صحیح کرنے کے لیے کیا کیا مصیبتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس راستے پر انبیاء نے چل کے اپنی مشکلات کو حل کیا ہے اس پہ کیوں نہیں چلتے، جبکہ یہ نسبتاً آسان راستہ ہے. وہ جو ہم دنیا کے وسائل کو استعمال کر کے اپنی مشکلات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت ٹیڑھا راستہ ہے. اس میں ہمیں اپنے جیسے بندوں کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے. اور یہ انسان کی بدبختی نہیں ہے کہ وہ بندوں کے سامنے تو گڑ گڑائے اور خالق کے سامنے نہ گڑ گڑائے. بندوں کے سامنے تو چاپلوسی کرے اور خالق کے سامنے چاپلوسی بھی نہ کرے. بھئی اگر یہ طے ہے کہ میں نے کسی کی چاپلوسی کرنی ہے، کسی کے آگے پیچھے بھاگنا ہے، کسی کے پیچھے اس کی غلطیوں کو بھی برداشت کرنا ہے، اس کی الٹی سیدھی احکام کو بھی سننا ہے، تو یہ خالق نہیں ہے کہ اس کی کام کو سن، اس کے احکام کو سن لیتا. وہ جو ایک لطیفے مانند مشہور ہے کہاوت، اس میں کہتے ہیں کوئی بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے بڑی خدمتیں کی، اس کی بہت زیادہ خدمتیں کی. کسی ایک دفعہ دربار میں آیا، کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، یہ کہا یہ کس احمق نے رکھی ہے؟ وہ اتفاقاً بادشاہ نے رکھوائی تھی. اب ظاہر ہے اس نے تو ہمیں خراب کر دیا. ایک جملے کے اوپر اس نے کہا اس کو ڈال دو زندان، جکڑ دو اس کو، زنجیر میں جکڑ دیا، زندان میں ڈال دیا. صاحب ساری سروسز ختم ہو گئی، ایک جملے کے اوپر زندان میں پہنچ گئے، زنجیروں میں جکڑنے میں. کافی عرصے کے بعد اس نے جو زندان بند تھا اس سے کہا کہ میری ایک ملاقات بادشاہ سے کرا دو. کہنے لگا معاف نہیں کرے گا، تم نے بہت غلط کر دیا. کہنے لگا نہیں معافی نہیں مانگوں گا، اس سے نہیں کہوں گا مجھے آزاد کر، ایک جملہ کہنا. کہنے لگا بادشاہ سے پوچھتا ہوں. بادشاہ سے پوچھا، اس سے کہا آپ کا خادم تھا، یہ تھا وہ تھا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کہنے لگا بلاؤ. وہ آیا، بادشاہ نے کہا معافی نہیں مانگنا، یعنی معاف نہیں کروں گا. کہنے لگا نہیں معافی مانگنے نہیں آیا، ایک اور جملہ کہنا ہے. کہنے لگا بولو. کہنے لگا کہ میں جب جیل میں گیا تو میں نے ایک بات سوچی کہ اگر میں 40 سال خدا کی خدمت کرتا تو آپ سے بڑا بادشاہ بنا دیتا مجھے، اور میں نے 40 سال آپ کے پیچھے ضائع کیے اور ایک جملے پہ آپ نے مجھے زندان میں ڈال دیا. اور میں اللہ کی خدمت کرتا، آپ سے بڑا بادشاہ بناتا اور ہزاروں میری غلطیوں کو چھوڑ دیتا. کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو بخشنے والا ہے. عزیزان محترم، آخر میں پھر عرض کروں گا، اگر میری اور آپ کی زندگی میں روزانہ چند منٹ خدا کے سامنے گڑگڑانا نہیں ہے. اچھا آپ تصور فرما رہے ہیں اور توجہ دے رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا نماز پڑھنا نہیں ہے. نہیں، ممکن ہے کوئی نماز پڑھتا ہو روزانہ 5 وقت کی، گڑ گڑاتا نہ ہو. ممکن ہے کوئی ہر روز آدھے گھنٹے قرآن پڑھتا ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہ ہو. میں اس پر اصرار کر رہا ہوں کہ ہمیں خدا کے سامنے گریا چاہیے. کوئی بڑا انسان جو دین کے اندر بڑا ہے وہ اس کے بغیر بڑا نہیں بنے گا. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ کے پاس کوئی آدمی ہوتا ہے جو مثلا دنیا کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لے کر آیا ہوتا ہے، تو آپ سے وہ کہتا ہے بھائی میں جانتا ہوں فزکس میں دنیا میں یہ ہوتا ہے. تو کم سے کم اتنا تو مجھے پتا ہے کہ میں قوم النجف دیکھ چکا ہوں. دنیا میں کوئی بڑا انسان دین میں بڑا نہیں بنا ہے اس کے بغیر. اور اگر میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اس کا مطلب صرف ایک ہے، ہم نے بڑا نہیں بننا، پھر ہم نے دنیا میں رہنا. اور خدا نہ کرے ہمارا برا انجام ہوگا جب ہم دنیا سے چپکے رہ جائیں گے. ہمیں دنیا سے چپکنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں اس دنیا سے بلند ہونے کے لیے بھیجا گیا. جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کسی بندے کی مثال دیتا ہے
کہتا ہے کہ ہم نے اس کو تو خلق کیا ہے کہ ہم اس کو رفعنا، ہم اس کو بلند کریں گے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اخلد الی الارض، زمین سے چپک گیا اور اٹھا ہی نہیں پھر۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں زمینوں سے چپکنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں بلند ہونے کے لیے بھیجا گیا۔ اور اس گفتگو کو اس جملے پہ ختم کروں گا، علامہ طباطبائی کا وہ جملہ ہے۔ یہ جملہ ویسے تو ظاہر ان کی زندگی میں بہت سارے سرمایہ ہوں گے جو جو میں نہیں سمجھ پایا ہوں گا، لیکن جو اب تک سمجھ پایا ہوں ان میں یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے، جو وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، ہم لوگ بقا کے لیے خلق ہوئے، ہم لوگ باقی رہیں گے۔ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ہمارے بدن فنا ہو جائیں گے، ہم لوگ فنا نہیں ہوں گے، ہم لوگ باقی رہیں گے۔ صرف کیا ہوگا؟ مرحلے تبدیل کرتے رہیں گے۔ آج اس دنیا میں، کل برزخ میں چلے جائیں گے، پھر قیامت میں چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد مثال کے طور پر جنت یا کسی اور راستے کی طرف، نعوذ باللہ، نہیں معلوم کس طرح۔ ہم لوگ فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، یہ ہم نے باقی رہنا ہے۔ آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں 25 سال کے لیے، تو کون سے اسٹینڈرڈز کو فالو کریں گے؟ 25 سال کے۔ اور اگر آپ کا ٹاسک ہے کہ بلڈنگ بنائے 500 سال کے لیے، تو پھر کون سے اسٹینڈرڈ کو فالو کریں گے؟ اب اگر آپ 25 سال کے اسٹینڈرڈز کو فالو کر لیں تو نیگلیجنس ہے، یہ کرپشن ہے، یہ آپ کو 500 سال کا اسٹینڈرڈ فالو کرنا ہے۔ اب آپ فرمائیں آپ بقا کے لیے بنے یا فنا کے لیے بنے؟ اگر میں اور آپ اس دنیا کے ساتھ فنا کے لیے بنے ہوتے تو دنیا کے اسٹینڈرڈ لے لیتے، اسی پہ زندگی گزار لیتے، جیسے کہ سب نے کیا۔ لیکن اگر میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بقا کے لیے بنے ہیں، تو پھر فنا کے اسٹینڈرڈز کیوں لے رہے ہیں؟ اس میں تو ہم ضائع ہو جائیں گے، تو کرپشن ہے، پھر اس کی سزا ملے گی ہمیں۔ تو مباہلہ، ابتہال، یہ میری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور یہ عرض کروں کہ اگر ہم نے یہ جتنی محنت کی، ابھی جو پہلے کی اور اب جو آپ نے ظاہر آپ کو صبح تشریف لائے، رات کو بھی تشریف لائے اپنے اکثر لوگ، اگر ان سب کا نتیجہ یہ نکلے کہ 5 منٹ زندگی کے اندر اللہ کے سامنے روزانہ گڑ گڑانا آ جائے، بخدا عرض کر رہا ہوں کافی ہے، بہت ہے ہمیں۔ کیونکہ آپ میں نہیں سمجھ پا رہے کہ اس 5 منٹ سے ہوگا کیا، اس سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ کے حضور گڑگڑانا انشاءاللہ خدا ہمیں نصیب میں قرار دے دے انشاءاللہ۔ درود بھیجیے گا محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد غدیر اور غدیر کے مناسبت سے جو واقعات پیش آئے ہیں، کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، غدیر امامت کا سیاسی اعلان ہے۔ جانشینی کا اعلان پہلے ہو چکا تھا، طے شدہ بات ہے، دعوت العشیرہ کے اندر جانشینی کا اعلان ہو چکا تھا۔ 10ویں موقعوں پر اللہ کے رسول مولا امیر المومنین کی جانشینی کا اعلان کر چکے تھے، فضائل بیان کر چکے تھے۔ یہ کہ اللہ کے رسول نے اپنی دنیا سے جانے سے کچھ وقت پہلے اتنا بڑا ایک منظر ایجاد کیا جس میں واقعہ اللہ کے نبی کی تفصیلات کے اوپر اگر آپ غور کریں کس طرح اللہ کے نبی نے اس کو تفصیلات دی ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ منظر میں خاصیت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کوئی منظر بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی سین بنا رہے ہوتے ہیں، اگر سین میں کمپلیکیشن نہ ہو، ڈیٹیلز نہ ہو تو سین ذہن سے نکل جاتے ہیں، ہسٹری میں سب نہیں ہوتے۔ اور اگر کسی سین کے اندر، کسی ایونٹ کے اندر ڈیٹیلز آ جائیں تو ڈیٹیلز کی وجہ سے وہ واقعہ محفوظ ہو جاتا ہے بلا کسی مناسبت کے، لیکن صرف ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں۔ یہ کہ سید الشہداء نے لشکر پہ لشکر نہیں بھیجا تھا، اس کی شاید وجہ یہی تھی۔ اگر لشکر پہ لشکر بھیجتے مشکل سے 2 گھنٹے میں جنگ ختم ہو جاتی۔ سید الشہداء نے فرمایا لشکر پہ لشکر نہیں بھیجیں گے، ہمارا ایک فرد جائے گا، دشمن کا سارا لشکر آئے گا۔ کیوں یہ کام کیا؟ سید الشہداء تفصیل دینا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک حملہ ہو جس میں ان کے پاکیزہ ترین اصحاب، ان کی اولاد، ان کے بھائی دشمن کے ہاتھوں شہید ہو جائیں ایک ہی حملے کے اندر۔ نہیں معلوم مورخ کس کو ثبت کرتا، اصل ممکن ہے مورخ یہ لکھتا کہ ایک حملہ ہوا، اس کے اندر علی اکبر، قاسم اور محمد، مثلا مولا ابوالفضل، یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ آپ کے پاس کیا بچتا؟ ایک جملہ۔ سید الشہداء یہ نہیں چاہتے تھے،
سید الشہداء یہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک ایک آدمی انسانیت پہ بھاری ہے، اتنی آسانی سے نہیں جائے، تفصیل دے، انسانیت کو سکھانے کی ساری تفصیلات دے کے جائے، لہذا ہر فرد نے تفصیل دی ہے، ہر فرد نے تفصیل دی ہے۔ اچھا سید الشہداء نے ہر ایک کے مقابلے میں رویہ بھی مختلف رکھا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت قاسم علیہ السلام کو ایک طرح سے الوداع کیا اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بالکل مختلف الوداع کیا، اور اسی طریقے سے مولانا ابوالفضل کو بالکل ہی مختلف طریقے سے الوداع کیا۔ ان سب کے الوداع مختلف ہے، کسی کو خود سجایا ہے جیسے حضرت قاسم علیہ السلام، کسی کو بیوی زینب سلام اللہ علیہا نے سجایا ہے، یہ عجیب تفصیلات ہیں۔ بس اس واقعے کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات واقعہ محفوظ رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں تفصیلات آئیں، اور تفصیلات نہیں آتی تو پھر واقعہ محفوظ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے تفصیلات ایجاد کی ہیں اس میں۔ اچھا آپ تصور کریں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی آخری حج کے بعد خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، وہاں زیادہ مسلمان نہیں تھے کیا؟ یہ جب اللہ کے نبی آگے چلے ہیں تو امکان ہے کہ جو مکے والے تھے وہ تو مکے میں رہ گئے ہوں گے نا، وہ تو نہیں آئے ہوں گے مدینے کی طرف راستے میں، ممکن ہے کسی اور کا تعلق کسی اور طرف سے، وہ کہیں اور سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے وہاں پہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ شاید اس وجہ سے کہ مورخ علیحدہ سے سب نہ کر پاتے۔ یوں ہوتا کہ اللہ کے رسول حج پہ گئے، مختلف خطبے دیے، ایک خطبہ یہ بھی تھا تو شاید نظر انداز ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے علیحدہ سے دن کا انتخاب کیا، علیحدہ سے منظر کا انتخاب کیا، تفصیلات ایجاد کی، کس طرح ممبر بنایا، کس طرح پیچھے کے لوگوں کو بلایا، کس طرح آگے کے لوگوں کو واپس بلایا، اتنا انتظار کروایا کہ اصلا پہلے مرحلے میں منافقین کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اصلا اتنے انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ گرمی شدید تھی، لوگوں کا حشر ہوا ہوا تھا، حتیٰ ایک روایت کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اتنی شدید گرمی تھی ہمیں سائے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، کہاں سایہ نہیں ہے، تو اونٹوں کے پیچھے سایہ ڈھونڈ رہے تھے ہم لوگ کہ بھی کہیں جگہ تو ہو جہاں پہ انسان کھڑا ہو سکے۔ کیوں اللہ کے نبی نے اس سب کام کیا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حتیٰ وہ جو نہ دیکھ سکیں ان کو دکھانے کے لیے اور جو نہ سن سکیں ان کو سنانے کے لیے بھی بندوبست کیا۔ اللہ کے نبی نے کیوں امیر المومنین کا ہاتھوں پہ بلند کیا؟ کیوں یہ سب کام کیا؟ آپ تصور فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ جو دور کھڑا ہو نہ دیکھ سکے وہ دیکھ لے کہ میں نے امیر المومنین کو بلند کیا ہے، کوئی چانس نہیں دینا چاہتے انکار کا، کسی طرح سے کوئی واقعہ نہیں چھوڑنا چاہتے، بلند آواز میں بھی کہا، بلند کر کے بھی دکھایا، سارے کام کیے۔ کیوں کیا یہ سب کچھ؟ تاریخ میں ثبت ہو جائے، ناقابل انکار ثبت ہو جائے۔ اس معاملے میں حدیث غدیر خم تاریخ اسلام کی مستند ترین روایت ہے، ناقابل انکار ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے بدر، جنگ بدر دنیا اسلام کی ناقابل انکار روایت ہے، تو جنگ بدر کے راوی 313 ہیں صرف، اور غدیر خم کے راوی 1,00,000 سے اوپر ہونے چاہیے۔ یہ مضبوط ترین روایت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی روایت نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب ہوا کیا ہے؟ یہاں پر ایک اعلان ہوا ہے اور اس اعلان کے اوپر لوگوں نے ایک جیسا رد عمل دکھایا ہے۔ وہاں پر جو رد عمل آیا ہے وہ مثبت میں ایک رد عمل آیا ہے، منفی میں ایک رد عمل آیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ منفی میں کئی طرح کے منفی رد عمل آئے اور مثبت میں کئی طرح کے مثبت رد عمل آئے۔ اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد صلی جنہوں نے انکار کیا انہوں نے واضح انکار کر دیا، کہا ہمیں قبول نہیں ہے، اس کی سزا ان کو مل گئی، آسمان سے پتھر آیا، ہلاک ہو گئے۔ یہ انکار کرنے والے تھے۔ باقی کسی نے انکار نہیں کیا، قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد بیعت کر لی۔ اچھا اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کیا ایسا ہوا کہ قبول کرنے والوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے جو اعلان کیا ہے یہ تو بہت بڑا ہے، آدھا مانیں گے آدھا نہیں مانیں گے؟ نہیں، یہ کوئی روایت نہیں ہمارے پاس۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، کسی نے انکار کیا، اس کو سزا مل گئی، جس نے قبول کیا اس نے مطلق قبول کر لیا، ایبسولوٹ ٹرمز کے اندر قبول کر لیا۔ کیوں؟ جملے میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔
فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. مولا کے نام پر درود بھیجو محمد پہلے جملے میں ولایت ہے. جتنی ولایت آپ نبی کو دیں اتنی ولایت مولا امیر المومنین کو دینی ہے آپ نے. یہ طے ہو گیا اس کے اندر. اب جس نے انکار کیا اس نے کہا ہم یہ ولایت نہیں دیں گے, اس کو سزا مل گئی. جس نے قبول کیا وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے اندر جتنی بھی ولایتیں ہیں 5 تو میں آپ کی مولا کو دوں گا, باقی 5 نہیں دوں گا. نہیں, یہ نہیں ہوا. منافقوں کو بھی ایبسولوٹ ٹرم میں قبول کرنا پڑا. بعد میں انکار کر دیا, علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن قبول کرتے وقت آدھا آدھا نہیں کر سکتے. بس انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا میں جس کا ولی ہوں, مولا ہوں, ولایت ہے میرے پاس, وہ ساری ولایت علی کے پاس آ گئی. تمام ہو گیا معاملہ. اچھا, اب اس موقع کے اوپر تو سب نے قبول کر دیا. جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو جو منافقین تھے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ ولایت قبول نہیں کریں گے. گویا بالکل بھول گئے کہ 2 مہینے پہلے ولایت کا ایک اعلان ہوا ہے. لہٰذا اگر آپ سقیفہ کے اندر کہے جانے والے جملات کو پڑھیں تو آپ تعجب سے دیکھیں گے کہ اس سقیفہ کے اندر حاکم ثقافت اسلام نہیں ہے. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ سقیفہ کی روایت کسی بھی طرح سے لے لیجئے, کسی کے جتنے بھی مورخین نے سقیفہ تو لکھی ہے, سقیفہ میں نساء, آپ سقیفہ کی روایت لے لیں اور اس کو پڑھیں. اچھا, حاکم ثقافت کو ہم نے کیسے جج کرتے ہیں, ہم نے کیسے جج کیا ان جملات سے؟ بہت آسان ہے. مثال کے طور پر اگر آپ وراثت کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو حاکم ثقافت کیا اسلامی ہوگی یا غیر اسلامی ہوگی؟ اگر حاکم ثقافت اسلامی ہوئی تو وہ کیا ریفر کرے گا؟ وہ کہے گا قرآن کریم نے وراثت میں یہ کہا ہے, اللہ کے نبی نے وراثت میں یہ کہا ہے, مثلا فقہا نے وراثت میں یہ کہا ہے, اس تحت یہ وراثت یوں تقسیم ہو جائے گی. یہ حاکم ثقافت اسلامی ہے. اچھا, اگر حاکم ثقافت اسلامی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ ایک وکیل آئے گا, وہ کہے گا بھائی حکومت پاکستان کے قانون میں یہ لکھا ہے, معاملہ ختم. اچھا, کوئی اس کو چیلنج نہیں کرے گا. اگر کوئی چیلنج کر دے کہ بھائی حکومت پاکستان کے قانون میں یہ لکھا ہے لیکن ہمارے نزدیک دین نے یہ کہا ہے, تو پھر ہم کہیں گے یہاں پہ 2 ثقافتوں کا ٹکراؤ ہو گیا. ایک وہ ثقافت تھی جس کو ہم مثال کے طور پر سول کوڈ کہیں گے, اور ایک وہ ثقافت جو شرعی کوڈ کہیں گے. صحیح ہے. اچھا, اگر کوئی آدمی آئے اور کہے کہ بھئی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے, حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے, اس تحت یہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے, اور وہ وراثت تقسیم ہو جائے اور کوئی قرآن کی ایک آیت, اللہ کے نبی کا کوئی فرمان, کوئی فقہا کا حکم بیان نہ کرے, تو وہ ثقافت کون سی ثقافت ہے؟ ہم کہیں گے کم سے کم اسلامی نہیں ہے. اب یا تو یہ کوئی سول لبرل لوگوں کا اجتماع ہے, کوئی لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں, سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں جو جمع ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے کام کو انجام دے دیا. ان کو دین سے کوئی غرض نہیں تھی کہ دین نے کیا کہا ہے. صحیح ہے. اب آپ آئیے سقیفہ کی روایت پڑھیں. ایک آیت کریمہ بھی کوٹ نہیں ہوئی ہے. سقیفہ کی پوری روایت کے اندر آیت کریمہ کوٹ نہیں ہوئی ہے. کیا کوٹ ہوا ہے؟ ریفرنس میں کیا کوٹ ہوا ہے؟ ریفرنس میں کوٹ ہوا ہے عرب کسے قبول کریں گے. یہ کون سی ثقافت ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ اسلامی ثقافت نہیں ہے, یہ عرب ثقافت ہے. اور اب اگر میں یہ جملہ عرض کر دوں جو تھوڑا سخت لگے گا بعض کو, وہ یہ کہ اصل میں یہ جاہلیت کا احیاء ہے, یہ جاہلیت کی واپسی ہے. کیوں؟ جو آرگومنٹ استعمال ہو رہا ہے وہ اسلام کا نہیں ہے. یہ وہی آرگومنٹ ہے جو اسلام سے پہلے استعمال ہوتا تھا. یعنی اگر اسلام کا آرگومنٹ ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے اوپر اگر کوئی ریزنیبل دلیل لاتے تو وہ یہ کہتے اسلام نے علم کو اہمیت دی ہے, اسلام نے تقوی کو اہمیت دی ہے. کوئی آیت کریمہ پڑھتے تقوی کے اوپر, کوئی ایک آیت کریمہ پڑھتے علم کے اوپر, کوئی ایک آیت کریمہ پڑھتے جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر. اس کے بعد کہتے کہ چونکہ دین خدا نے, قرآن کریم نے, اللہ کے نبی نے ان کو فضیلت دی ہے, اس کے تحت فلاں بندہ انتخاب ہوتا. اگر یہ ہوتا تو صرف امیر المومنین انتخاب ہوتے. اس خاطر ان میں سے کسی کا کوئی ریفرنس نہیں آیا. ریفرنس آیا تو صرف ایک بات کا, وہ کیا آیا؟ عرب کسے قبول کریں گے, اور عرب امیر المومنین کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ عرب کے بندے امیر المومنین کے ہاتھوں مرے ہیں. کون سی ثقافت ہے یہ؟
یہ وہی ماقبل اسلام کی ثقافت ہے. اگر میں اس کو واضح اور صریح جاہلیت کا احیاء نہ کہوں. سقیفہ یہ جگہ ہے. اور اس کے بعد اختتام اس کا کہاں پر ہے؟ اس کا اختتام ہے یزیدی اقتدار کے اوپر. کون سا اقتدار؟ جو دربار میں بیٹھ کر کہتا ہے نہ فرشتہ نازل ہوا نہ کوئی وحی آئی، یہ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا، نعوذ باللہ تعالی. اس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام دیکھ رہے تھے. اب ایک جملے میں مزید تفصیل میں سقیفہ کے جائے بغیر واپس آتے ہیں موبائل ابھی غدیر کی طرف. ایک جملے میں اس خاطر بی بی رات کو ایک ایک اصحاب کے پاس گئیں اور کہا کہ تم نے علی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بی بی جانتی تھیں کہ احیاء جاہلیت ہو رہی ہے، جاہلیت احیاء ہو رہی ہے. اور یہ جو جاہلیت احیاء ہوگی اس کے کچھ نتائج ہوں گے. وہ نتائج کون سے ہوں گے؟ جو بی بی نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا. بی بی کے دو خطبے ہیں. ایک وہ فدق کا خطبہ ہے جو دربار میں ارشاد فرمایا ہے، ایک وہ خطبہ ہے جو بی بی سے ملنے انصار کی خواتین ان کے گھر میں تشریف لائیں گے. بی بی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کے اندر، خطبہ دوم کے اندر بی بی نے ارشاد فرمایا کہ اب نیزے چلیں گے، اب شمشیریں چلیں گی، لوگوں کی گردنیں جدا ہوں گی. یہ بی بی نے کیوں ارشاد فرمایا؟ کیوں؟ ابھی تو ظاہری طور پر سب کچھ مسلمان ہے، ابھی تو اسلام حاکم ہے. کیونکہ بی بی دیکھ رہی ہیں کہ جاہلیت کی احیاء کے لیے بنیادیں پڑ گئی ہیں. اب جب یہ جاہلیت احیاء ہوگی تو وہ جو اہل اسلام ہوں گے اور خاندان نبوت ہوگا وہ اس کے مقابلے میں مزاحمت کریں گے. اور جب مزاحمت کریں گے تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی. ہم قربانی دیں گے، ہم احیاء جاہلیت کو قبول نہیں کریں گے. لہٰذا جب سید الشہداء میدان کربلا میں پہنچے تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں اپنے جد امجد کے دین کو زندہ کروں. کیونکہ جاہلیت زندہ ہو گئی تھی. سقیفہ پہ جاہلیت کا احیاء شروع ہو گیا تھا اور وہ پروسیس پہنچ گیا تھا 60 ہجرہ میں جہاں یزید حکومت پہ آ گیا تھا. اور اب اگر سید الشہداء میدان میں نہ اترتے تو جاہلیت مکمل غالب ہو جانی تھی. اچھا جاہلیت کے غلبے میں ہونا کیا تھا؟ ایک اعلان ہونا تھا، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی وفات کے 50 سال کے بعد ایک اعلان ہونا تھا کہ 50-60 سال پہلے کوئی دین پیش کیا گیا تھا، نعوذ باللہ تعالی یہ دین غلط تھا. خلیفہ مسلمین نعوذ باللہ یزید ابن معاویہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دین غلط تھا. سب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس دین کو ترک کریں، جاہلیت کی طرف واپس آئیں، کیونکہ یہ سب کا سب ڈھونگ تھا جو رچایا گیا، نعوذ باللہ تعالی. یہ وہ اعلان تھا جو ہونا تھا. یہ اعلان ان آفیشلی شعر کے اندر ہو چکا تھا، خلافت کی اسٹیمپ کے ساتھ ہونا باقی تھا. اور یہ طے شدہ بات تھی کہ یہ اعلان ہوگا اور جتنے بھی شہروں کے گورنر ہیں وہ سب اس اعلان کو قبول کر لیں گے. جب وہ اس اعلان کو قبول کریں گے تو جتنی بھی دین کی نشانیاں ہیں وہ سب ختم کر دیں گے. اس کے بعد جو مٹھی بھر آواز اٹھانے والے دیندار ہوں گے انہیں کچل دیا جائے گا. نعوذ باللہ نبی کی وفات کے 50 سال کے بعد اس دین کے سارے آثار ختم ہو جائیں گے، جاہلیت کی ثقافت واپس آ جائے گی. یہ وہ واضح منصوبہ تھا جو اس وقت امپلیمنٹ ہونا تھا. اور سید الشہداء اس کی خاطر آئے میدان میں اور فرمایا نہیں میں اپنے جد کے دین کا احیاء کروں. اور یہ سب شروع وہاں سے ہوا تھا. میں واپس آتا ہوں غدیر کی طرف. غدیر میں اعلان ہوا امیر المومنین کی حکومت کا، حاکمیت کا. کچھ لوگوں نے انکار کیا، کچھ لوگوں نے اقرار کیا تو اس نے بائیفرکیشن نہیں کی. کیا بائیفرکیشن؟ بعد میں کر ڈالا. بعد میں تو انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے خلافت. اچھا آپ امیر المومنین کو خلافت نہیں دو گے تو کیا دو گے؟ کہا ہم ایک چیز دینے کو تیار ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ تقویٰ میں ان سے زیادہ کوئی آگے نہیں ہے، یہ ہم قبول کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہا علم میں ان سے زیادہ کوئی آگے نہیں ہے، یہ بھی ہم قبول کرتے ہیں، یہ ہم دینے کو تیار ہیں. بس کیا کیا دینے کو تیار ہے؟ مخالفین نے قبول کیا. مخالفین نے کہا علم ان کا سب سے زیادہ ہے، کیونکہ انا مدینۃ العلم و علی بابا سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ قبول ہے. تقویٰ پرہیزگاری ان کی سب سے زیادہ ہے، اس میں بھی کوئی کوشچن نہیں ہے. فضائل ان کے پاس زیادہ ہیں کیونکہ داماد رسول نے تمام فضائل ان کے پاس زیادہ ہے. لیکن ایک مشکل ہے، ہم سیاست ان کو نہیں دیں گے، حکومت ان کو نہیں دیں گے. اچھا بائیفرکیشن غدیر پہ نہیں ہوئی تھی، سقیفہ پہ ہوئی ہے. جب سقیفہ میں پہنچے، جاہلیت کا احیاء کیا،
جاہلیت کا احیا کر کے تقسیم کر دی حکومت، ولایت جو اللہ کے نبی نے ولایت مطلق رکھی تھی، اس ولایت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. کہا بھئی ایک وہ ولایت ہے جو دین کی ولایت ہے، وہ علی اور اولاد علی کے پاس ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دین کی ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ان کا علم زیادہ ہے، ان کا تقوی زیادہ ہے. ایک ولایت ہے جو حکومت اور سیاست کی ولایت ہے، وہ ہم ان کو نہیں دیں گے. اچھا مصلحت جو بھی جوڑتے رہے، انہوں نے مصلحتیں جوڑی کہ بھئی یہ ہوگا یہ ہوگا، اس خاطر ہم نہیں دیں گے. صحیح ہے. آپ کا اور ہمارا ریئیکشن کیا ہے اس تاریخی انحراف کے اوپر؟ ہمارا ریئیکشن یہ ہے کہ بائفرکیشن کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. اللہ کے نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. تمام تر ولایتیں جو میرے پاس ہیں، جو کوئی اس کو مانتا ہو، وہ ساری ولایتیں علی کے پاس ہیں، اس کو ماننی پڑے گی. صحیح ہے. یہ ہمارا موقف ہے. ہمارا 14 سال پہلے آنے والے ایک انحراف کے اوپر موقف یہ ہے کہ ہم ولایت کی تقسیم کے معتقد نہیں ہیں. ہم ولایت کو یکجا سمجھتے ہیں. آپ کا کیا یکجا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں دین ہو، سیاست ہو، معاش ہو یا معاشرت ہو، ساری ولایتیں امیر المومنین کے پاس ہیں. اس میں تو کوئی شبہ نہیں کسی کو. یہاں بیٹھے کسی شخص کو شبہ نہیں ہے اس معاملے کے اندر انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہ ہم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا. 1400 سال پہلے جو یہ کہتا تھا اس پر گھر کی دیوار گرا دی جاتی تھی. اس سے کم کہنے والے پر بھی گرا دی جاتی تھی. میں تو کہتا ہوں آج بہت آزادی ہے. میں یہ جملہ دسیوں سینکڑوں دفعہ کہہ چکا ہوں تقاریر کے اندر. حقیقت یہ ہے کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں اٹھائی، کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں اٹھائی. اور مجھے پتا ہے کہ مجھ سے پہلے آنے والے اگر یہ جملہ اتنا کھل کر کسی محفل میں کہہ دیتے تو باہر زندہ نہیں جا سکتے تھے. کیا جملہ کہہ دیتے؟ وہ یہ کہ ساری ولایتیں علی کے پاس ہیں، باہر نہیں جا سکتے تھے. جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوتے یہ بھی نہیں جا سکتے تھے. اس کے اوپر بہت سزائیں اٹھائی ہیں. 1400 سال میں اس کے اوپر بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں. کیا قربانیاں دی؟ کس موقف کے اوپر؟ اس موقف کے اوپر کہ امیر المومنین کی ولایت کے اوپر کسی کا غصب قبول نہیں کریں گے. امیر المومنین کے حق کے سامنے کوئی چیز قبول نہیں کریں گے، قربانی دیں گے. اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. کیا حق ہے؟ حق یہ ہے کہ دین ہو، سیاست ہو، معاش ہو، معیشت ہو، سب کا سب امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے. حاکم یہ ہیں، یہ امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین. صحیح، یہ ہمارا موقف ہے. اچھا لوگوں نے تقسیم کیا، ہم نے کہا یہ تقسیم بھی انحراف ہے. یہ تقسیم انحراف ہے. اور اس انحراف کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک اور تصور فرمائیں گے ذرا، اور آپ تھوڑا سا دیجیے گا. وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہم علم، تقوی، دین علی کو دیں گے اور حکومت اور سیاست ہمارے پاس رہے گی. اچھا انہوں نے آیا واقعا دین اور تقوی اور علم بھی امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کو دینا تھا؟ نہیں. لیکن ان کو ایک ٹرک پتا تھی، اور ٹرک یہ پتا تھی کہ اگر ہم نے سیاست اور حکومت اپنے ہاتھ میں رکھی تو یہ سب بھی ہمارے پاس ہی آئے گا. وہ کیسے؟ بہت سادہ سی بات ہے. کچھ وقت پہلے ایک صاحب ہیں کراچی میں، بہت مشہور معروف بینکر، وہ پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھئی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کی ولایت کو سیاست میں قبول نہیں کرتا، حاکم خلفاء ہیں لیکن باقی سارا دین انہی کے پاس ہے، تو اس کو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا اس سے صرف یہ پوچھ لو کہ وہ باقی دین میں امیر المومنین کو مانتا ہے؟ ہاں وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں. میں نے کہا اس سے پوچھو وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ اس طرح پڑھتا ہے جیسے امیر المومنین نے سکھائی ہے. باقی دین پہ ایسے عمل کر لیا اس نے. یہ وہ ٹرک تھی ان کی. انہوں نے شروع میں اگر یہ کہنا ہوتا کہ ہم علی کو کچھ نہیں دیں گے تو ان کے سامنے بہت سارے کوشچنز کھڑے ہو جاتے کہ بھائی جو ساری فضیلتیں رکھتا ہے، سارے تم دین اس سے لیتے ہو، تم اس کو دین کی حکومت بھی نہیں دو گے؟ کم سے کم دین تو اس کو دو جس سے تم دین لیتے ہو. خود کہتے ہو کہ یہ نہ ہوتے تو ہمارا دین ہی نہیں ہوتا، ہم خطا ہو جاتے. تو شروع میں مجبور تھے یہ کہنے پر کہ ہم ان سے دین لیں گے اور ان کو دین کا حاکم مانیں گے. آخر میں کیا کیا؟ ان کے مقابلے میں فقہا کھڑے کیے، ان کی اولاد کے مقابلے میں. اور اس کے بعد جو حاکم فقہ بنی وہ امیر المومنین اور ان کی اولاد کی نہیں بنی، ان مصنوعی فقہا کی بن گئی.
اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے 11 ہجرہ میں یہ کہا کہ ہم حکومت اور سیاست اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، دین، علم اور تقوی امیر المومنین کو دیں گے۔ 200 سال تک پہنچتے پہنچتے یہ جو دین، علم اور تقوی امیر المومنین کے نام پہ دیا تھا کہ اس میں ان کی حکومت قبول کریں گے، یہ بھی واپس لے لی، یہ بھی واپس لی، ہر چیز کے حاکم خود بن گئے۔ اب آپ تصور کریں، آیا حکومت اور سیاست امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کو دی؟ وہ تو پہلے دن سے نہیں دی، معاملہ ختم ہو گیا، صحیح۔ اس کے بعد دین اور تقوی اور علم کے اندر امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کو مانا؟ وہ بھی نہیں مانا، اس میں بھی اپنی چلائی۔ اپنی چلائی کیسے چلائی؟ خود کہا یہ اللہ کے نبی نے حلال کیا تھا، میں حرام کرتا ہوں۔ کہ امیر المومنین کی اجازت سے کیا تھا کہ نہیں، امیر المومنین مخالفت کی تھی۔ خود کہا اذان میں یہ نہیں تھا، میں ڈالتا ہوں، امیر المومنین سے پوچھا تھا؟ نہیں۔ خود کہا نماز میں یہ ایسے تھا، میں ایسے کرواتا ہوں، امیر المومنین سے پوچھا تھا؟ نہیں۔ کیا نشانی اس بات پہ امیر المومنین راضی نہیں تھے؟ بعد میں کسی اولاد نے ان کی ان دعوت باتوں کو قبول نہیں کیا۔ اب آپ تصور کیجئے ٹرک کیا کی گئی؟ ٹرک یہ کی گئی کہ بھئی جب حکومت اور حاکمیت ہمارے پاس ہوگی تو اناؤنسمنٹ ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ایگزیکیوشن ہمارے ہاتھ میں ہوگی، جو ہم اناؤنس کریں گے، ایگزیکیوٹ کریں گے، وہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم ان کو کہہ بھی دیں کہ آپ دینی حاکم ہیں تو وہ کریں گے کیا؟ کر نہیں پائیں گے۔ اب ذرا سے کام کو دیکھ لیجیے، مغرب کا وقت 5 منٹ پہلے ہوگا۔ اب 2 راستے ہیں اولاد امیر المومنین کے پاس، یا تو اس انحراف کو مان لیں تو دین ختم، نہ مانے تو کیا ہوگا؟ حزب حاکم تو یہ کروائے گی، جس کے ہاتھ میں حکومت اور سیاست ہوگی، معاشرے کا دین اس کے ہاتھ میں جائے گا۔ یہ نتیجہ ہے سارا۔ اس خاطر حکومت اور حاکمیت نہیں دی تھی، اس خاطر حکومت اور حاکمیت نہیں دی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں حکومت اور حاکمیت ہوئی، لوگ اسی کے دین پر آئیں گے۔ عربی میں ایک محاورہ مشہور ہے، کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ چلتے ہیں، اور پریکٹیکلی یہاں پر یہی ہوا۔ اب جو لب لباب ہے اس تمام ڈسکشن کا، جو میں اتنا زیادہ تفصیل میں گیا آپ کے سامنے، وہ یہ تھا کہ شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم دین اور تقوی اور علم امیر المومنین کو مانتے ہیں، حاکم ان کو مانتے ہیں، سیاست اور حکومت ہمارے پاس۔ 100-150 سال کے اندر مشکل سے وہ دین، علم، تقوی میں جو حکومت مانی تھی امیر المومنین کی، وہ بھی ختم کی۔ اپنے فقہا، اپنے علم، اپنے تقوی، جو رہا یا نہیں رہا، جو کچھ بھی تھا، اس کو لا کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا یہی سب کچھ ہے، اور لوگ اسی کے اوپر آ گئے، اور آج تک میں اور آپ اس کو جھیل رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بائفرکیشن قابل قبول ہے کیا؟ نہیں ہے، اس وقت بھی قابل قبول نہیں تھی۔ اب میں دوبارہ واپس آتا ہوں، میرے سامنے بڑی عجیب سی ایک پرابلم ہے جو میں آپ کی خدمت میں سالو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا موقف کیا تھا؟ ہم نے کہا بائفرکیشن نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتا تھا یہ جو جدائی ہے، اب میں آج کی زبان میں آتا ہوں، یہ جو دین اور سیاست کے نام پر جدائی ڈال رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ سیاست اپنی جگہ رہے گی، دین اپنی جگہ رہے گا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں دین، جو سیاست علیحدہ ہمارے پاس، دین علیحدہ تمہارے پاس، یہ دین میں دخالت دیں گے، اور جب یہ دین میں دخالت دیں گے تو پھر دین کس کا چلے گا؟ جس کے پاس سیاست ہوگی، جس کے پاس سیاست ہوگی اس کا دین چلے گا۔ اب آپ سمجھ میں آنا چاہیے کہ دین اور سیاست کی جدائی کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے وہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ 1400 سال پرانا نعرہ ہے کہ ہم دین کی حکومت علیحدہ کریں گے، سیاست کی حکومت علیحدہ کریں گے۔ کیوں کریں گے ایسا؟ ان کو پتہ ہے ہم جس کو بھی دین کی حکومت دیں گے یہ کچھ ہی عرصے میں بے بس ہو جائے گا، اور وہ جو سیاست جس کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت جس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ حاکم ہوگا، پھر دین بھی اسی کا چلے گا۔ اچھا، آپ نے 1400 سال پہلے اس تقسیم کو مانا تھا؟ نہیں، آپ نے انکار کیا، آپ نے کہا نہیں، ولایت صرف امیر المومنین کی ہوگی، دین اور سیاست اکٹھا ہوگا۔ اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دین اور سیاست علیحدہ ہوگا۔ لہذا اگر میں یہیں پر بیٹھ کر ابھی آپ کے سامنے سیاسی تبصرہ کروں کہ سیاست میں یہ کام غلط ہوا ہے، تو آپ فوراً مجھ سے کہیں گے مولانا صاحب براہ مہربانی اس دینی محفل کو سیاست پہ تبدیل نہ کریں۔ آپ بھی یہی کہیں گے۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے؟ 1400 سال میں آپ کا موقف وہی ہو گیا جو ان کا موقف تھا۔ آپ کا موقف ایگزیکٹلی وہی ہو گیا ہے جو ان کا موقف تھا۔
صرف کیا ہوا ہے؟ صرف ایک فرق کے ساتھ ہوا ہے. آپ نے کہا تاریخ میں ہمارا موقف. اب اس پہ ذرا غور فرمائیے کہ یہاں ایسنس ہے، ہم نتائج دینا چاہتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد اب ہم نے کیا کیا ہے؟ اب ہم نے اپنے موقف کو تقسیم کر لیا ہے. توجہ فرمائیے گا، موقف کو تقسیم کر لیا. موقف کو کیسے تقسیم کیا؟ ہم نے کہا 1400 سال پہلے ہمارا ایک موقف تھا. کیا تھا؟ دین اور سیاست جدا نہیں ہوں گے، جو کرے وہ غلط کرے گا. صحیح ہے؟ اور جو غلط جو اس کے وہ کرنے والے پہ بھی لعنت. ہم نے کہا صحیح ہے، ہم سب کہتے ہیں. بر منکر ولایت علی لعنت، ہم سب کہتے ہیں. صحیح ہے. اب کوئی فارسی میں کہتا ہے، کوئی اردو میں کہے گا کہ جو امیر المومنین کی ولایت کا انکار کرے اس پہ لعنت ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ کہتے ہیں. 1400 سال پہلے آپ نے موقف لیا، وہ یہ کہ دین اور سیاست کی جدائی کا نعرہ صحیح نہیں ہے. جو یہ کرے گا یہ انحراف ہے، اور یہ انحراف اولاد امیر المومنین کے مقابلے میں ہے. صحیح ہے. اور 1400 سال بعد کیا ہے؟ 1400 سال بعد ہم بھی اسی انحراف کے معتقد ہیں. ہم نے موقف تبدیل کر لیا اپنا. ہم نے اپنے موقف کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا. تاریخ میں ہم کسی چیز کے معتقد، حال میں کسی اور چیز کے معتقد. اور یہ وہ خطرہ جو میں آپ سے کل عرض کر رہا تھا. ہم ماضی کو سے سیکھ کر حال میں نہیں آتے. ہم ماضی اور حال کو 2 حصوں میں علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. ہم کل کے فرعون کو لعن کرتے ہیں، آج کے فرعون کا احترام کرتے ہیں. کل کے قارون کو اللہ کا مغضوب کہتے ہیں، جس پر غضب خدا نازل ہوا. آج کا قارون بننے کی تمنا کرتے ہیں. خود قارون بننے کی تمنا کرتے ہیں. یہ ہماری مشکل ہے. کل ہم نے اس موقف کو ملعون کہا تھا کہ جو جدائی کرے دین اور سیاست کے اندر، امیر المومنین کے حق طاہرہ کے اوپر غصب کرے، آج اسی حق کو 2 دستی دوسروں کے سامنے دے کر خوش ہیں اور مصر ہیں اپنے دینی رہنماؤں کے اوپر کہ آپ سیاست میں دخالت نہیں دیجیے گا. کیوں نہیں دیجیے گا؟ کیونکہ یہ سیاست اور دین علیحدہ چیپٹرز ہیں. یہ تو وہی ہے جو وہ کہہ رہے تھے. آپ تو خود بخود وہیں پہ آ گئے. اچھا، آپ وہاں پر یہاں پہ آئے کیسے؟ آپ بہت سادہ سا کام ہے. اس کی میں ٹریکرز کرتا چلوں کہ یہ ہوتا کیسے ہے. بھئی جس موقع پر آپ نے جانے دی تھی، آپ نے بندے قربان کیے تھے، آپ کے رہنما قربان ہوئے اس موقف کے اوپر. جس موقف پر دی جانے والی قربانی کا غم آپ 1400 سال سے منا رہے ہیں، آج اس موقف سے دستبردار کیسے ہو گئے؟ جبکہ غم جاری ہے. تعجب کی بات نہیں ہے. آیا یزید ابن معاویہ سید الشہداء کو نواسہ رسول ہونے کے ناطے احترام نہیں دیتا؟ آیا مدینے کا گورنر نواسہ رسول ہونے کے ناطے سید الشہداء کو احترام نہیں دیتا کیا؟ اس کو بھی دینا ہوتا، اس کا باپ نے بھی دیا تھا، سب نے دینا تھا. کیونکہ نواسہ رسول ہونے کے ناطے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ سید الشہداء کے گھر پہ انگلی بھی اٹھاتا. لیکن سید الشہداء نے کہا مجھے صرف نواسہ رسول ہونے کے ناطے احترام نہیں چاہیے. حکومت میرا اور میرے باپ کا حق ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے. تم قاصر ہو، تم لوگوں نے غصب کیا ہے. یہ طے شدہ سی بات ہے. سید الشہداء نے برملا اعلان کیا. تمہارے باپ نے معاہدہ کیا تھا، معاہدہ ہوا تھا کہ تمہیں اختیار نہیں ہوگا حکومت کا، اس کو بھی اختیار نہیں ہوگا جانشین بنانے کا. کیوں سے جانشین بنایا؟ صلح امام حسن کے معاہدے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اپنا جانشین بنانے کا، اور حکومت امیر المومنین کی اولاد کے پاس رہے گی. معاہدے کا حصہ تھا. سید الشہداء کھڑے ان کے معاہدے کا حصہ ہے، یہ ہمارا حق ہے، کوئی ہمیں سب سے محروم نہیں کر سکتا. اگر سید الشہداء یہ کہتے ہیں میں جدائی قبول کرتا ہوں دین اور سیاست کی، تم سیاست پہ رہو میں دین پہ رہوں، یزید قبول کرتا ہے نہ کرتا؟ وہ کہتا ہے اس سے اچھی انڈورسمنٹ مجھے کہاں سے ملے گی، اس سے اچھی اٹیسٹیشن کہاں سے ملے گی کہ نواسہ رسول مجھ سے کہ تم سیاست کرو. فوراً کہتا ہے اولاد رسول اس کے اوپر سائن کر دو. تاریخ میں ہمیشہ کہ اس کے پاس ثبت ہو جاتا مجھے حکومت نواسہ رسول نے دی، نعوذ باللہ تعالیٰ. اس سے زیادہ انٹرسٹنگ اٹریکٹیو اس کے لیے کوئی معاہدہ نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول یہ معاہدہ کرتے کیسے؟ ان کی اولاد طاہرہ کرتی کیسے؟ یا اللہ، سید الشہداء نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ جن گودیوں میں پلا ہوں وہ اس کی بیعت نہیں کرنے دیں گی. مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت
نہیں کرے گا. عزیزان محترم 10 بستہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، جبکہ سید الشہداء کہہ کے گئے تھے مثلی لا یبایعو مثلہ، نہیں کہا تھا حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا، فرمایا تھا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. دوسرا جملہ یونیورسل ہے، آفاقی ہے، دوسرا جملہ بالکل آفاقی ہے، یہ جنرلائز رول ہے، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی سید الشہداء کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو میرے راستے پہ چلنے والا ہے وہ کبھی دین اور سیاست کو علیحدہ نہیں کرے گا، سیاست میں بھی امیر المومنین اور ان کے اولاد کی حاکمیت کو مانے گا. مثلی لا یبایعو مثلہ. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا سید الشہداء کا نام باقی، سید الشہداء کا غم باقی، سید الشہداء کا پیغام غائب. نام باقی ہے، جگہ جگہ سید الشہداء کا علم ہے، الحمدللہ رب العالمین. عزا باقی ہے، بحمدللہ رب العالمین، باقی رہنا ہے قیامت تک. صرف ایک مشکل ہے، مثلی لا یبایعو مثلہ، یہ باقی نہیں ہے. اور یہ سید الشہداء کا پیغام تھا، اس پہ کمپرومائز کیوں کیا ہم نے؟ جبکہ سید الشہداء کا نام باقی ہے، ان کی عزا باقی ہے، ان کا غم باقی ہے، ان کے لیے جو ہمارے دلوں میں جذبات ہیں وہ خالص جذبات ہیں اور باقی ہیں. صرف ایک مشکل ہے، ہمیں یہ یاد نہیں رہا کہ سید الشہداء کا پیغام کیا ہے. ان کا پیغام تھا مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مزے کی بات، عجیب آئرونیکلی ہمارے اشعار کے اندر ابھی بھی باقی ہے کہ ہم ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اور جھکا رہے ہیں. ہمارے اشعار کے اندر ابھی بھی باقی ہے کہ کوئی حسینی کسی یزید کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، اور جھکایا ہوا ہے. یہ کیوں ہوا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ موقف کی تبدیلی کہ جس موقف پر ہم نے دنیا کی پاکیزہ ترین ہستیوں کو قربان کیا اور ان ہستیوں کے غم کو ابھی بھی اپنے دلوں کے اندر اور قیامت تک وعدہ کرتے کہ رہے گا، موقف سے کیوں پیچھے ہٹے؟ اس کی ایک سادہ سی مثال عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد جشن کے ایام پہ میں یہ کر دیتا ہوں جس کا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب میں سنجیدگی پہ آؤں گا تو آپ کا جشن ختم ہو جائے گا. لیکن میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں غریب پہ جشن مناؤں یا غم مناؤں، بخدا سمجھ میں نہیں آتا. جشن تو مناؤں کہ امیر المومنین کا غدیر اعلان ہوا ہے، لیکن غم مناؤں کہ اس حق امامت اور سیاست پر بی بی کی زندگی قربان ہوئی ہے اور وہ ابھی بھی پورا نہیں ہوا ہے. یہ انکمپلیٹ ایجنڈا ہے، یہ ایجنڈا بھی ختم نہیں ہوا ہے. اس کے اوپر 11 نسلیں قربان ہوئی ہیں. آپ خود سوچیں، اگر میں سید ہوں اور میں اولاد رسول سے ہوں اور فخر ہے مجھے، کیا میں نہیں سوچوں کہ میرے 11 اجداد اس کے اوپر قربان ہوئے ہیں؟ اگر کوئی سید نہیں بھی ہے، نبی کی امت سے ہے، تو کیا نہیں سوچے نبی کی 11 نسلیں اس حق پہ قربان ہوئی ہیں؟ پھر غدیر پہ جشن منائے یا غم منائے، میں نہیں کہہ رہا جشن نہیں منائے، جشن منائے، لیکن میرے دل میں ایک چبھن بھی آتی ہے پھر کہ اس پر میرے اجداد قربان ہوئے ہیں اور اس حق کو لوگ ابھی بھی مسخرہ بنائے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، اس کو لینے کی کوئی جدوجہد نہیں کر رہا ہے، اس کو دوسروں کے ہاتھوں میں پیش کر دیا جا رہا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے اولاد امیر المومنین کے ساتھ، ان قربانیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ ہم نے کیوں کیا؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے جناب. انسان کے اندر ایک عجیب صلاحیت ہے، تدریج، گریجولی کسی کام کا ہونا. انسان کو پروردگار عالم نے ڈسٹنگوش کرنے کی بہت اچھی اچھی طاقتیں دی ہیں. یہ 2 کلرز کے اندر بہت اچھا ڈسٹنگوش کر سکتا ہے، یہ کلر وہ نہیں ہے. اور بعض اوقات کلرز کی ورائٹی جو ہوتی ہے ملینز کے اندر ہوتی ہے، لیکن ملینز کے کلرز کو ڈسٹنگوش کر لیتا ہے، یہ وہ نہیں ہے. تو بعض اوقات اس انسان کے حواس کے اندر دھوکہ کی جگہ ہوتی ہے، اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے. مثلا جو ہمارے یہاں سائنس کے معمولی ایکسپیریمنٹس کے اندر جو بچپنے سے سکھایا جاتا ہے، کہتے ہیں پہلے آپ گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں، پھر آپ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالیں، پھر گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں. آپ کنفیوز ہو جائیں گے، کتنا گرم تھا کتنا ٹھنڈا تھا، اب آپ کی کنفیوژن شروع ہو جائے گی.
کیونکہ آپ کے سینسز کے اندر ان کو سب کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک اور عجیب مشکل ہے انسان کے اندر، جو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے لیکن مشکل بن جاتی ہے، اگر کوئی چیز آہستہ آہستہ انجام پائے، یہ سنبھال نہیں پاتا، یہ سنبھال نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر مثلا فرض فرمائیں آپ یہاں پر آئیں اور ہر روز آپ نے آنا ہے، آپ ہر روز آئیں، یہ پرچم جو یہاں پہ پیچھے لگا ہے اس میں کوئی ذرا سی تبدیلی کر دیں، ذرا سی کرے، پھر ذرا سی، پھر آپ اگلے دن آئے پھر ذرا سی ہوئی، پھر اگلے دن آئے پھر ذرا سی ہوئی، بلکہ اگلے دن یہ ہفتے ہفتے پر ہو رہی ہے، اور آپ نے ہر روز آنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بڑی تبدیلی ہو جائے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ کس کو پتہ چلے گا؟ جو 2 ہفتے بعد آئے گا، جو 2 مہینے بعد آئے گا، وہ دیکھتے کہے گا یہ تبدیل ہو گیا۔ کیوں؟ وہ تدریج کے مرحلے سے نہیں گزرا ہے، وہ اچانک آیا ہے۔ جو انسان کے اندر یہ پرابلم ہے کہ اگر یہ گریجولی کسی مرحلے سے گزرے تو یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا۔ اچھا، اس کی ایک مادی مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو مینڈک ہوتے ہیں، بعض مینڈک کی اقسام ایسی ہوتی ہیں، اس کو اگر گرم پانی میں آپ ڈالیں، وہ ابلتے ہوئے پانی میں، تو یہ چھلانگ مار کے باہر بھاگ جاتا ہے، لیکن اگر اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں اور اس ٹھنڈے پانی کو آہستہ آہستہ گرم کریں، اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی پوری باڈی بوائل ہو جاتی ہے، یہ مر جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ پانی گرم ہو گیا ہے اور مجھے اچھل کے باہر چلے جانا چاہیے۔ اگر یہ اچانک گرم پانی میں آئے تو اچھل کے باہر چلا جاتا ہے، لیکن اگر پانی ٹھنڈے سے گرم ہونے کی طرف اس کے ہوتے ہوئے جائے، اس کی باڈی کے سینسرز کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ پانی کے بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر کو فیل کرے۔ اچھا، انسان میں یہ طاقت ہے، لہٰذا اگر آپ کے پاس بالٹی میں پانی آ رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور آپ کا ہاتھ بالٹی میں ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو احساس ہو جائے گا کہ نہیں، اب ٹیمپریچر کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں کے اندر معاشرتی میدان میں، سوسائٹی کے میدان میں گریجول ڈفرینسز کو فیل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت شارپ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، ورنہ طاقت نہیں ہوتی۔ مثال، ہم اس وقت 2011 میں ہیں، ٹیلی ویژن کو آئے ہوئے تقریباً 40 سال ہوئے۔ 40 سال کے دوران ہم کہاں سے کہاں پہنچے۔ مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں جب 70s میں ٹیلی ویژن آیا تھا تو کیا تھا، اور اب جو 4 سال ہو گئے مجھے چھوڑے ہوئے، تو میں نے آخری کہاں پہ چھوڑا تھا، اور مجھے نہیں معلوم اب 4 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہوگا، جس کی اسپیڈ مینی فولڈ زیادہ تھی اس سے پیچھے کے 30-35 سال میں ہوا۔ مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ رہی بات۔ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں گریجولی فحشا کا عادی بنایا ہے، انہوں نے ہمیں آہستہ آہستہ فحشا کا عادی بنایا ہے۔ شروع میں اسپیڈ کم رکھی ہے، اتنی کم رکھی ہے کہ ڈیلی دیکھنے والا فیل نہیں کر پائے گا کہ بھئی یہ فحشا ہو گئی۔ صحیح، اسپیڈ کو آہستہ آہستہ تیز کیا ہے، چونکہ ہمارے اندر ایکسیپٹنس بڑھتی چلی گئی۔ اچھا، یہ برائی کے اندر ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر لیول کی ایکسیپٹنس اگلی دفعہ جو لیول ہے اس کو ڈبل کر دے گی۔ آج آپ نے ایک جھوٹ برداشت کر لیا تو کل آپ کی زبان 2 جھوٹ بولے گی، آپ برداشت کریں گے، پھر کل ایک جھوٹ بولے پہ برداشت یقیناً کریں گے، 2 بھی کریں گے، کیونکہ برائی مینی فولڈ بڑھتی ہے۔ تو انہوں نے فحشا کی اسپیڈ کو تھوڑا سا تیز کیا، اور تیز کیا، اور تیز کیا، اور تیز کیا، اتنا تیز کر دیا کہ ہم اب سمجھ بھی نہیں پائے کہ چینج کب آ رہی ہے، اور آ رہی ہے، مسلسل آ رہی ہے، اور جہاں پہنچ گئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ فحشا کے اندر ہوا ہے۔ سوسائٹی کے اندر معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ جنہوں نے 1400 سال پہلے ایک انحراف ڈالا تھا، ان کو ایک بات پتا تھی، جب تک امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ روئے زمین پر ہے، یہ لوگ اپنے موقف کو تبدیل نہیں کریں گے۔ شیعہ اہل بیت اپنے موقف کو تبدیل نہیں کریں گے۔ کیوں تبدیل نہیں کریں گے؟ ان کے سامنے معصوم حکم موجود ہے۔ معصوم حکم ظاہر ہے کہ تمام مشکلات اور غلطیوں سے مبرہ، وہ آنے والے انحراف کو فوراً فیل کرے گا، وہ ری ایکشن دے گا، اور یہ ری ایکشن دینے پر اپنے راستے کو صحیح کر لیں گے۔ ان کے پاس کب موقع آیا؟ ان کے پاس موقع اس وقت آیا جب غیبت شروع ہوئی۔ اس غیبت کے لیے اہل بیت کا بندوبست کیا تھا؟ اہل بیت کا بندوبست بہت سادہ تھا، مختلف روایات کے اندر بیان کیا، فرمایا اس کی سننا جو ہماری روایات جانتا ہو، ہمارے حلال اور حرام پہ نظر رکھتا ہو۔ یہ انہوں نے حکم ارشاد فرمایا۔ ان کو پتا تھا ہماری جانشینی میں
یہ گروپ معاملے کو سنبھال لے گا. کیوں؟ اس نے ہمارے علم سے علم حاصل کیا ہوگا. خاص کر اس کے اندر لکھا دنیا پرست نہیں ہونا چاہیے. دنیا پرست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا پرست شخص اپنے موقف کو بنانے میں خوفزدہ ہوتا ہے. وہ دنیا کو بچانے کی خاطر اپنا واضح موقف نہیں بناتا. اپنے موقف کو یا تو غلط بناتا ہے یا مبہم کر دیتا ہے، اور مبہم موقف کے اوپر لوگ غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثلا اگر آپ مجھ سے کہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں کہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب آپ غلط کو صحیح کہیں گے. کیوں؟ میں نے موقف مبہم رکھا ہے. اگر میرا موقف کرسٹل ہو، آپ کے لیے غلطی کا امکان کم ہوگا. اب بھی غلطی کر سکتے ہیں لیکن غلطی کا امکان کم ہوگا، چونکہ موقف کرسٹل بالکل صاف کر دیا. لیکن اگر مبہم چھوڑ دیا تو پھر تو یقیناً لوگ غلطی کریں گے. اور جو دنیا پرست ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اپنے موقف کو کرسٹل نہیں کرتا. آپ ہمیشہ دیکھیں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے موقف کے اندر ہمیشہ مبہم رہتی ہیں. یہ اپنے نعرے بڑے جنرلائز لگاتے ہیں، انسانیت کی خاطر، جمہوریت کی خاطر. یہ کیوں موقف کو اپنے واضح نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے موقف کو واضح کریں گے تو ہمارے بہت سارے بینیفٹس خطرے میں پڑ جائیں گے. یہ اپنے موقف کو ہمیشہ ابہام کے اندر رکھیں گے. تو ان کو پتا تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بعد یہ موقع ملے گا. اہل بیت نے اس کے لیے بندوبست کیا کیا؟ ایک گروہ کو معین کیا، کہا یہ گروہ اس کا ذمہ دار ہوگا کہ تمہیں موقف دے. اچھا، پبلک نے کیا کیا؟ پبلک نے اپنے سینٹر کو چھوڑنا شروع کر دیا. جیسے ہی پبلک سینٹر چھوڑتی ہے، اب یہ زد میں ہوتی ہے کہ اس کو جہاں بہا کے لے جانا ہے لے جاؤ. ریوڑ میں چرواہا نہیں ہے، اب کوئی بھی بھیڑوں کو اٹھا کے لے جائے. ہمارے ساتھ یہ ہوا. ہم نے سینٹر کو ترک کیا. وہ جن کو اہل بیت نے نامینیٹ کیا تھا کہ یہ گروہ وہ ہوگا جو تمہارے دین کے لیے تمہیں رہنمائی دے گا. عجیب بات یہ ہے کہ اصطلاح استعمال کی حوادث واقعہ میں ان سے رجوع کرنا. حوادث واقعہ کا انگلش ترجمہ ہوگا کرنٹ افیئرس. حوادث الواقعہ، کرنٹ افیئرس کے اندر ان سے رجوع کرنا، جو یہ کہیں ہمارا حکم تم پر حجت ہے. جو یہ کہیں وہ ہمارا حکم ہوگا اور ہمارا حکم تم پر حجت ہے، تمہیں ماننا ضروری ہوگا. صحیح، انہوں نے یہ سارا نظام بنا کے سیکیور کر لیا تھا. صحیح، ہماری غلطی کیا ہوئی؟ ہم نے سسٹم کو، اس سینٹر کو چھوڑ دیا. جیسے سینٹر کو چھوڑا، ہمارا ہر فرد اوپینین کی زد میں آ گیا. اچھا، کیا ہر فرد کے پاس اتنی طاقت ہے کہ سمجھے کہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں. بہت سادہ سی بات ہے بھئی، اگر آپ کے پاس ملک کے اندر ایک میڈیکل کونسل ہو، اس کو اختیار ہو، اس کو پتا ہو کہ ملک کے اندر جتنی بیماریاں آ رہی ہیں، دوائیاں آ رہی ہیں، علاج آ رہے ہیں، ان سب کو چیک کرے اور پبلک کو اویئر کرے کہ یہ دوائی صحیح ہے، یہ علاج صحیح ہے، یہ مرض اس طرح سے، تو کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی میڈیکل کونسل اور سینٹرل باڈی یہ کام نہ کرے اور لوگوں پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے دوائیوں اور علاج کا انتخاب کریں، تو کیا ہوگا؟ جو کمپنیز پروفٹ بنانے والی ہیں وہ ان لوگوں کو بیوقوف بنائیں گی اور ان سے جتنا نکلوانا نکلوا لیں گی. اور پاکستان میں اور ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. وہ جب چاہیں گے فلاں مرض کو موذی مرض قرار دے کر اس کے خلاف مہم چلائیں گے اور آپ کے اور میری جیبوں سے پیسے نکلوائیں گے. وہ بیماریاں بھی پھیلائیں گے، بیماریوں کی دوائیاں بھی پھیلائیں گے اور وہ سارے کام کر لیں گے. کیوں؟ عام انسان میں یہ طاقت نہیں ہے. ہم نے یہ کیا جو اہل بیت نے نظام بنا کے دیا تھا کہ تم لوگ سینٹر پہ رہنا، سینٹر سے گائیڈنس لینا، یہ تمہیں بتائیں گے تمہیں کیا کرنا چاہیے. ہم نے اس کو ترک کیا. ہم نے کہا بھائی ہم خود فیصلہ کریں گے. جب ہم خود فیصلہ کریں گے، اب آپ ایکسپرٹ ہیں نہیں اور آپ کے سامنے ایکسپرٹس کا پینل بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو بیوقوف بنائے گا. کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ قوم بکھر جائے گی. گریجویل پروسیس میں ڈال کر انہوں نے آپ کی اوپینین کو تبدیل کر لیا. اوپینین کو تبدیل کرنے کے بعد آپ کہاں پہنچ گئے؟ ہم اور آپ اس جگہ پہنچ گئے کہ ایگزیکٹلی اسی اوپینین پر آ گئے جس سے 1400 سال لڑ رہے تھے. ایگزیکٹلی اسی اوپینین پہ. آپ ماشاءاللہ بہت عقل مند لوگ یہاں پہ تشریف فرمائے جنہوں نے ابھی تک تحمل بھی کیا ہوا ہے. ورنہ ایک ذرا سا تصور کیجئے، کوئی پنڈال لگا ہوا ہو یہاں پر جہاں پہ دینی کام ہو رہا ہو اور میں وہاں پہ جا کر کھڑا ہوں اور کہوں کہ یہ جو آج کے حکمران ہیں یہ مولا امیر المومنین کے حق کے غاصب ہے، تو لوگ مجھ سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ مولانا یہ دین کی جگہ یہاں پہ سیاست کی باتیں مت کریں، یہی کہیں گے نا. یہی وہ بات تھی جو 1400 سال پہلے ان کے منہ میں ڈالی گئی تھی. نہیں مانی تھی، آپ مان لیے
کیوں مانی ہے؟ سینٹر کو چھوڑ کے. سینٹر کو چھوڑ دیا, آپ ریوڑ بن گئے. جیسی ریوڑ بنیں گے جو جہاں بہا کے جانا چاہے گا لے جائے گا. وہ اپنی مرضی سے بہا کے لے آئے. کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ 1400 سال کا سرکل گھمایا, وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا جس کا آپ نے مقابلہ کیا تھا. اب ہونا کیا ہے؟ آپ کا میں نے بہت وقت لیا, یہ گفتگو چونکہ چل نکلی اور تھوڑا سا کرٹیکل ہو گئی. اب میں چند منٹس کے اندر اس کو سمرائز کرتا ہوں اور لا کر یہ بیان کرنے کی کوشش کروں تاکہ ہم ایک اچھے ڈسکشن پہ پہنچ جائیں. اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے, اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے. درود بھیجیے گا محمد صلی علی محمد. میں ان لوگوں سے نہیں جو بہت زیادہ وقت تک بولیں اور لوگوں کا وقت برباد کریں. میں نہیں چاہتا, قطعاً نہیں چاہتا کہ جو ٹائم طے ہوا ہے اس کو ایکسیڈ کیا جائے اور وہ بھی ایکسیڈ کرتے ہوئے اتنا آگے چلا جائے. اور وہ بھی مشکل ہے کہ ناشتہ بھی ہونا باقی ہے. تو ظاہر بہت سارے لوگوں کو پریشانی بھی لاحق ہو سکتی ہے. بھئی یہ ٹھیک ہے کہ دین رہے گا لیکن خالی پیٹ لے کے دین چلنا یہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اب اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں. اچھا, ہو یہ رہا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ میں معمولاً ان موضوعات کو چھیڑنا نہیں چاہتا, لیکن کبھی اگر موقع مل جائے تو مس بھی نہیں کروں گا. کیوں؟ ہمارے دین کی اصلی مشکل یہیں پر اٹکی ہوئی. ایک قانون آپ ذہن میں رکھیے گا, جس کے ہاتھ میں سیاست ہوگی دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. آپ اور میں تجربہ کر چکے ہیں. ضیاء الحق کے پاس دین نہیں تھا, سیاست تھی, لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے لیے دین میں وہ بیج بویا ہے جو ہم 50 سال تک بھی نہیں پکاڑ پائیں گے. وہ ایسا بیج بو کے گیا ہے, ہم 50 سال تک بھی اس سے فارغ نہیں ہوں گے. ابھی اس کے گئے ہوئے تقریباً 20-22 سال سے اوپر ہو چکا ہے, لیکن ابھی کوئی فارغ ہونے کا کوئی نشان نہیں ہے. اور میں اگر کچھ نہ بھی ہوں تو سوشل سائنٹسٹ کہلا سکتا ہوں, جو پولیٹیکل سائنسز میں میری ایکسپرٹیز ہے. تو میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 20 سال تک بھی آپ اس کی بوئے ہوئے اس جال سے باہر نہیں نکلیں گے. یہ ابھی آپ کے ساتھ چلے گا. وہ جو پاکستان کے ساتھ کر کے گیا ہے وہ بہت برا ہوا ہے, بہت برا ہوا ہے. پر اس سے پچھلے اور اس سے اگلوں نے بھی کوئی بہت اچھا نہیں کیا, لیکن اس نے خاص کر بہت برا کیا, بہت برا ہو گیا. پر تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے موقف کو تبدیل کر دیا, ہماری مرکزیت کو توڑ دیا. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نمبر ایک سب سے پہلے اپنے مرکز کو ایجاد کرنا پڑے گا. مرکز کو ایجاد نہیں کرنا ہوگا, اصل میں مرکز کو کشف کرنا ہوگا. کیوں؟ اہل بیت کا بنایا ہوا مرکز ٹوٹ ہی نہیں سکتا. مرکز باقی ہے, ہم ڈیٹیچ ہوئے ہیں, ہم علیحدہ ہوئے ہیں. مرکز باقی ہے. مجھے اس مرکز پہ فخر ہے, بخدا عرض کر رہا ہوں. یہ مرکز اتنا عجیب مرکز ہے, نہ اس کا کوئی ہیڈ آفس ہے, نہ اس کی کوئی واضح کمیونیکیشن کی لائنز ہیں, نہ اس کا کوئی آرگینوگرام ہے, لیکن یہ مرکز چلتا ہے. یہ 1400 سال سے چل رہا ہے. یہ واقعاً معجزے کی طرح کام کرتا ہے. میں نے جتنا بھی غور کیا اس معاملے کے اوپر کہ شیعت بچتی کیسے ہے, تو دو چیزیں سمجھ میں آئیں. بڑی سطح پر ایکیڈیمک اور لیڈرشپ کی سطح پر اس ان نون ان سین انویزیبل مرکز کی وجہ سے, اور نچلی سطح پر عزاداری کی وجہ سے. ان دو سے بچی ہے شیعت. اگر وہ انویزیبل سینٹر نہ ہوتا جو اہل بیت نے ایجاد کر کے ہمیں دیا تھا تو یہ شیعت نہیں بچنی چاہیے تھی, نعوذ باللہ تعالی. اور اگر عزاداری سید الشہداء نہ ہوتی تو ہماری کوئی آئیڈینٹی باقی نہیں رہتی. اور میں اب یہ جملہ مجھے سمجھ میں آتا ہے جس کو میں عرض کرتا ہوں, قوم نہیں ہے جو عزا کر رہی ہے, یہ عزا ہے جو قوم بنا رہی ہے. قوم عزا نہیں کر رہی ہے, عزا قوم بنا رہی ہے. بخدا خون حسین قوم بنا رہا ہے, خون حسین قوم بنا رہا ہے. یہ عجیب خون ہے, یہ عجیب کام ہے. سید الشہداء کی شہادت معجزہ ہے, شہادت کا غم بھی معجزہ ہے. دونوں معجزے ہیں, بڑے عجیب معجزے. ایسی عزائے سید الشہداء جو قوم بنائے چلی جا رہی ہے. اور یہ قوم کیوں بنا رہی ہے جبکہ اس قوم نے بہت ساری غلطیاں کر دی ہیں؟ اس نے عزا کے پیغام کو ہی تبدیل کر دیا ہے. اگر آپ تصور فرمائیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, یا حسین باقی ہے, مثلی لا یبایع مثلہ باقی نہیں ہے, تو پھر یہ عزا یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ اس کو پتہ ہے ان کی نسلوں میں وہ آئیں گے جو ہمارے پیغام کو لے لیں گے. اس انتظار پہ عزا چل رہی ہے کہ اہل عزا اہل پیغام بنیں گے. یہ ہوگا,
ہم ایک ایسی رسالت کو لے کے چل رہے ہیں جس کی اہمیت کو خود بھی نہیں جانتے. ہم ایک ایسے پیغام کو لے کے چل رہے ہیں جس کے پیغام کو ہم خود بھی نہیں سمجھ پائے. اور یہ ساری رسالت اور پیغام لے کر ہم چلتے رہیں گے نہ سمجھتے ہوئے. اور اہل بیت نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ہوگا. اب کہنا عجیب ہے. انہوں نے فرمایا تھا رب حامل فقہ الی من هو افقہ من. کتنے لوگ ہیں جو دین کو لے کر بڑھیں گے ایسے لوگوں تک پہنچائیں گے جو ان سے زیادہ دین جاننے والے ہوں گے. ہم وہ دین کو لے کے بڑھ رہے ہیں ایسے لوگوں کی طرف, ان کو دین پہنچائیں گے جو ہم سے زیادہ دین سمجھنے والے ہوں گے. اہل بیت نے ہم سے کہا ہے. بس ہو کیا رہا ہے, 1400 سال پہلے ہمارے رہبروں نے, رہنماؤں نے ایک موقف بنایا, اس موقف کے پیچھے قربانی دی, اس قربانی کی ایک عزا رکھی. ہم نے اس عزا کو لے لیا اور موقف اور پیغام کو چھوڑ دیا. عزا کو لے کر چلے اور انہوں نے اس کو بھی قبول کیا. کیوں؟ ان کو پتا ہے ان کا پیغام کہیں اور زندہ ہے, ان کا پیغام کہیں اور زندہ ہے. اور انہوں نے کہا تم عزا کو لے کر چلو, عزا کو لے کر بڑھو, اس کو لے کر بڑھو, پوری دنیا میں پھیلاؤ. کیوں؟ ہمارا پیغام واپس آئے گا. اور یہ جو جنکشن ہوگا یہ امام کا ظہور ہوگا, جب وہ پیغام, صاحب پیغام اور عزا میں اہل دین دونوں جمع ہو جائیں گے. کہ جب ربا حامل فقہ الی من هو افقہ من, دین لینے والے دین کو لے کے بڑھیں گے ایسے لوگوں کی طرف جو ان سے زیادہ دین سمجھنے والے ہوں گے, ادھر تک پہنچیں گے اور وہ صاحب حق امامت دنیا میں تشریف لائیں گے. ہمیں ان دونوں کا ملاپ دیکھنا ہے. صرف ایک کوشچن باقی رہ جائے گا, میرا اور آپ کا کردار کیا ہے اس میں؟ آپ وہ ان اویئر میسنجر ہیں جس کو نہیں پتا کہ میں کیا پیغام لے کے بڑھنا چاہتا ہوں, آپ وہ بننا چاہ رہے ہیں, یا وہ باخبر پیغامبر بننا چاہتے ہیں جس کو پتا ہے میرا پیغام کیا ہے؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ صرف علامت کو لے کے بڑھنا چاہتے ہیں یا پیغام کو بھی لے کے بڑھنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی کہے میں صرف علامت کو لے کے بڑھنا چاہتا ہوں, میں کہوں گا برا نہیں ہے, لیکن تمہارا کردار چھوٹا ہے. اپنے کردار کو وسعت دو. کردار کو کیا وسعت دو؟ اہل بیت کا پیغام سیکھو. انہوں نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ, تم کیوں بیعت کرتے ہو؟ جب 1400 سال پہلے اس بات کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے ہم جدائی دین و سیاست کو قبول نہیں کریں گے, آج کے سیاستدانوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو؟ جب تم نے خود کہا تھا کہ امیر المومنین اور ان کی اولاد کا حق ہے حکومت, سیاست, معیشت, معاش, سب کچھ ان کا حق ہے, تو آج معاش اور معیشت امریکہ اور اس کے ماننے والوں کو کیوں دے کے بیٹھ گئے ہو؟ کیوں ان کے غلام بنے ہوئے ہو؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی اس زمانے میں کہتا ہو میں نماز علی کے پیچھے پڑھوں گا اور تنخواہ لینے ابو سفیان کے پاس جاؤں گا. کیوں؟ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کیا ہوگا, کہتے بھی تھے, کہتے نماز علی کے پیچھے دسترخوان معاویہ کا, کیونکہ نماز میں ان کی مزہ آتا ہے, دسترخوان میں اس کے مزہ آتا ہے. کچھ لوگوں نے کیا ہے. اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب اپنی زندگی میں فیصلہ کریں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر واقعی امیر المومنین کے راستے پر آنا چاہتے ہیں, ان کے پیغام کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, ان کا پیغام واضح ہے, مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا ان ظالم حکمرانوں کو نہیں مانے گا, میرا جیسا ظلم کرنے والے ظالم سیاستدانوں کو نہیں مانے گا. اب آپ ظاہر فوراً جواب جیسے ہی میں نے کہا ہوگا نا امریکہ اور فلاں اور فلوں, آپ فوراً کہیں گے یہ تو سیاست آ گئی. آپ اپنی مینٹالٹی کو کیسے تبدیل کریں گے؟ یہ آپ کا کام ہے. اپنے ذہن سے سوچے گا دین کا پیغام ظلم قبول نہیں کرے گا, چاہے وہ ظالم فرعون ہو 3000 سال پہلے کا یا آج ہو, دین قبول نہیں کرے گا. اور یہ جو ہم نے بائفرکیشن کی ہے اس کی ساری تاریخ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. یہ نعرہ اہل بیت کا نعرہ نہیں ہے, یہ اہل بیت کے مخالفین کا نعرہ ہے جو انہوں نے ان کے ماننے والوں کو دے دیا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. ایسا نہیں محترم, ہماری جو اس وقت کی سب سے بڑی مشکل آ رہی ہے وہ یہ مثلی لا یبایع مثلہ کا پیغام سمجھنا. اچھا, انہوں نے اس کو روکنے کے لیے بہت کچھ محنت کی ہوئی ہے کہ کوئی اس کو نہ سمجھ سکے, کیونکہ ان کو پتہ ہے جیسے ہی کوئی یہ سمجھے گا وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. اور عزاداری کی جو وسعت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کو پتہ ہے اگر اہل عزا ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہم اپنی سیاستیں اور حکومتیں نہیں بچا پائیں گے. اہل عزا میں جو طاقت ہے وہ اتنی شدید ہے, ان کو پتہ ہے اگر اہل عزا ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے یہ ہم ظلم نہیں کر پائیں گے. پھر
تو وہ پوری طاقت استعمال کریں گے کہ اہل عزا میں رہیں، لیکن مثلی لا یبایع مثلہ باقی نہ رہے، وہی پوری کوشش کریں گے۔ ہم لوگ اس نسل کے اندر تبدیلیوں کا پہلا چیپٹر دیکھ رہے ہیں۔ مجھ جیسے کو پوری امید ہے کہ تبدیلی انیویٹیبل ہے، ناقابل اجتناب ہے، یہ تبدیلی یقیناً آنی ہے۔ مجھ جیسے کو اپنی زندگی کے اندر یہ تبدیلی آتی نظر آتی ہے، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، میں اپنے اوپر اس فیصلے کر رہا ہوں، غلطی کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں، مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے اس کے اوپر پورا یقین ہے اگر میں عام زندگی گزار لوں تو اس تبدیلی کو دیکھ لوں گا۔ ہم لوگ بالکل دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم کسی بھی ٹائم پر چیزوں کو ٹرن ہوتا دیکھ لیں گے۔ آپ کیا یقین کر سکتے تھے عرب ورلڈ کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ چند مہینوں کے اندر ہوگا؟ آپ نہیں سوچ سکتے تھے۔ یہ ابھی کئی مہینے اور چلے گا، اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو کم از کم 2-3 سال کا معاملہ ابھی باقی ہے، لیکن ہم لوگ بہت بڑی تبدیلی کے بالکل سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اب بھی احساس نہ کر سکے کہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس موقف کے اوپر محنت کرنی ہے اور کیا محنت کرنی ہے۔ تو یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہم بالکل کامیابی کے دروازے پر کھڑے ہوں اور ہمیں نہ پتا ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب کرے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار جشن کے ایام میں خدایا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے ایام میں ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی اہل بیت قرآن اور اسلام کے پرچم کو بلند کر رہا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اسے فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو کوئی دین کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، کفر و نفاق کے پرچم کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار امریکہ اور اسرائیل نے کفر کا پرچم بلند کیا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس لشکر کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار بحرین کے مومنین سخت وقتوں سے گزر رہے ہیں، آل سعود آل خلیفہ نے ان پہ ظلم کیا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اگر یہ دو ظالم خاندان قابل اصلاح نہ ہو تو واسطے جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار مومنین بحرین کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار پاکستان کے مختلف مقامات پر اہل عزا میں مشغول ہوں گے، اے پاک پروردگار تجھے سید الشہداء کے خون کا واسطہ عزادار نے سید الشہداء کا تحفظ فرما۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے انجام دینے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما۔ اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک